بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، من دعوت اللہ مستجاب له. اعوذ باللہ. چلو میں ایک کام کرتی ہوں، 36 پڑھتی ہوں. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ذری نا پوری بات بولنا نا، آدھی بات کیسے پتا چلے گی؟ ٹھیک ہے ہاں باجی. آدھی بات نہیں بولتے، پورا بولنا. پڑھنا پہلے بولنا. قرآن میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ لا پہلے کہتے ہیں. هذا أعوذ بالله هذا عطاؤنا فامنن أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا ذكرى لأولي الألباب. خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرة الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد. هذا فليذوقوه چکو کھولتا ہوا پانی اور پیپ. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا وبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضيفا
في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاسم أهل النار قل إنما أنا منذر قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه موردون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. حمیم و غساق سے معنی پڑھنا ہے نا؟ ہاں میں بس نہیں ہوتا اللہ یہ پانی پینے دل نہیں کر رہا میرا. ہم بھی اتنے گناہ کر چکے ہیں، ابھی بھی وقت ہے معافی کے لیے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ ولہ آخرہ علانیتہ و سرہ. وہ داخل ہوں گے سو برا ہے فرش ان کی آرام گاہ، ان کو بچھایا جائے گا جہنم کی آگ. فرش کھولتا ہوا پانی پیپ اس کو چکھو. اس کے علاوہ اس کی شکل کی کئی قسمیں ہوں گی. ایک جماعت ہے تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، انہیں کوئی فراغی نہ ہو، بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی فراغی نہ ہو، بے شک تم ہی ہمارے لیے یہ مصیبت آگے لائے ہو، سو برا ہے ٹھکانہ.
کہیں گے اے ہمارے رب جو ہمارے لیے مصیبت آگے لایا ہے، جہنم ان کے لیے عذاب دو چند کر دے، ڈبل کر کے دے ان کو، انہوں نے ہمیں برا راستہ دکھایا، انہوں نے جہنم کا راستہ دکھایا، ان کو ڈبل گناہ دے۔ دیکھو جو بھی آپ کو برائی کا راستہ دکھائیں تو بہتر ہے ان راستے پہ نہ چلیں۔ برائی کے راستے جتنے بھی ہیں، ابھی ابھی چند بات ہوئی ہے، برائی کے راستے جتنے بھی ہیں اسے روکنے کے لیے دیری نہ کریں، جلدی کریں۔ ہاں، کیونکہ دیکھو اب ہم نے دلیل ملی ہے کہ سلیمان نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز میں غلطی کر دی ہے، نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئیں، فوراً معافی مانگی، اللہ نے نعمت دے دی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک اشارہ دیے کہ 100 دمبیوں کی بات جو کہہ رہے تھے وہ اشارہ دیے، فوراً انہوں نے معافی مانگی، اللہ سے چھوڑ دیے، گناہ سجدہ کر لیے۔ فوراً جو گناہ کو معافی مانگ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو توبہ کہتے ہیں، دھیرے دھیرے سے نہیں ہوتی توبہ، فوری توبہ ہوتی ہے۔ تو سارے نبیوں سے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم بھی گناہ کار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، ہم بھی وہ چھوڑ کے فوراً جب اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ پورے گناہوں کو اٹھا کر، سورہ فرقان آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورے گناہوں کو اٹھا کر میں نیکیوں میں لکھ دوں گا۔ اللہ ہمارے لیے پورے گناہوں کو اٹھا کر نیکیوں میں لکھ دے، ہمیں گناہوں کو معاف کر دے، آسانیاں پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، تیرے اواب بنا لے۔ ہم دوزخ میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، ہم نے انہیں ٹھٹے میں پکڑا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھیں جوکس کرنا کتنا گناہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ پہ بھی جوک کرتے تھے، ان لوگوں کی بھی بات ہے، اور ہم بھی ٹھٹے مارتے تھے، لوگوں کو انگلیاں کرتے تھے، کجی ہو رہی ہے اس میں ہماری آنکھیں۔ بے شک اہل دوزخ کا باہم یہ جھگڑنا بالکل سچ ہے۔ سن رہے ہو؟ جہنمی جو آپس میں لڑ رہے تھے، تمہیں تو لے کر آئے ہمیں برائی کے راستے پہ، تمہاری وجہ سے ہمیں جہنم میں آ گئے، تمہاری طرف سے ہم یہاں پہ ہیں، اللہ تمہیں دگنا عذاب دو۔ اب ہمیں ابھی کوئی بھی ہمیں برا راستے پہ لے جاتا ہے ہم خوشی سے چلے جاتے ہیں۔ آج جو برے راستے پہ لے جانے والوں کو چھوڑ دو، عطر والوں کی صحبت کرو، لوہار کو چھوڑ دو۔ آپ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں۔ جہنم کے اندر جہنمی کیسے لڑیں گے؟ جہنم کے اندر ایک دوست کو ڈھونڈیں گے، جہنم کے بیچ میں رہے گا، جہنم کے بیچ میں زقوم ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کے باوجود بھی اگر جہنم کا ڈر نہیں آئے گا تو انسان وہ جہنمی ہوگا۔ جنتی اگر ہوگا تو معافی مانگ کے سیدھا ہم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا اور زبردست ہے، پروردگار ہے آسمانوں کا زمین کا، جو ان دونوں کے درمیان ہے، غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ فرما دیں یہ ایک بڑی خبر ہے، نبع عظیم ہے، بہت بڑی خبر ہے جہنم کی جو ہم تم کو بتا رہے ہیں، تم اس سے بے پرواہ ہو۔ میں نہیں بول رہی ہوں، قرآن کا معنی پڑھ رہی ہوں۔ ایک بہت بڑی خبر ہے جہنم کی جو میں بتا رہا ہوں تمہیں، کہ جو برائی کے راستے پہ چلو گے، جہنم میں جاؤ گے، پیپ پیو گے، خون پیو گے، جہنم کے بیچ میں رہو گے، اس سے بھی برے برے تم کو پینے کے لیے دیا جائے گا، زقوم کھلایا جائے گا، گرم پانی سر پہ ڈالیں گے، انتڑیاں پیٹ کے نکلتے آئیں گے۔ اس سے بڑا کون سی ہے خبر؟ تم اس سے بے پرواہ ہو۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی عالم بالا کی، بلند قدر فرشتوں کی، جب وہ باہم جگڑتے تھے میری طرف اس کی ہی نہیں کی جاتی، میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، تین تویا نون تین، پھر جب اسے درست کر دوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم گر پڑو۔ اللہ نے اپنی روح پھونکا ہے۔ ہمارے اندر جو روح ہے وہ اللہ کی روح ہے۔ روح چلے جائے گی جب اللہ بلائیں گے، آجا بولتے ہی چلے جائیں گے، مار کے تھپڑ مار کے لے جائیں گے، بدکار روح ہوگی۔ نیک روح کو اللہ خود بلائیں گے، آجا آ میری طرف آجا، جنت میں داخل ہو جا، نیک روحوں کے ساتھ ہو جا۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اس کے آگے سجدے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ
ابلیس کو اور سارے فرشتوں کو کہا کہ گر پڑو آدم کے سامنے. اللہ سجدے کی بات نہیں آ رہی ہے یہاں پہ، حکم کی بات آتی ہے. اللہ جو کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ کرنا ہے ہر حال میں. بس سب فرشتوں نے اکٹھا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا. انہیں سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں، وہ جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا. تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. ہم بھی تکبر کریں گے، بعد میں کریں گے اللہ تعالیٰ، دھیرے دھیرے کریں گے اللہ تعالیٰ، ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ. ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا. تم نے کہا، تم نے سنا، تم نے فرما برداری کی. قالوا سمینا واطعنا. اللہ نے فرمایا اے ابلیس، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا، روکا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہاتھوں سے بنایا، میرے ہاتھوں سے بنایا، میری روح پھونکا، میں نے حکم دیا، تو نے کیوں نہیں مانا؟ جواب کیا دیتا ہے دیکھو، کیا تو نے تکبر کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. اپنے کو بڑا سمجھا؟ کب ہم نہیں مانیں گے اللہ کی بات؟ جب ہم تکبر کریں گے تو نہیں مانیں گے. پیار سے یا ضد سے؟ تو بلند درجے والوں میں سے نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، یعنی کہ تو رجیم ہے، رجم کر دیا گیا، رحمت سے دور کر دیا گیا، پتھریں مار کے بھیجنے کے جیسا ہے تو. بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، دوری ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ پھر ملاقات نہیں کریں گے. اس کو جہنم کا عذاب آخر میں بہت خطرناک ہے. یہ دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اس کو کیسے دیں گے سزا، دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے. اب مجھے بولنے ہمت نہیں ہے، میں بس نہیں بول سکتی. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی گنہگار ہیں، بدکار ہیں. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، ہماری جلد کو نہ جلائیں، نہ ہڈیوں کو جلائیں، نہ ہمارے دل کو جلائیں. روز قیامت تک اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن مجھے اٹھائے جائیں، مردے اٹھائے جائیں. اللہ نے فرمایا پس تو وقت معین کے دن روز قیامت تک مہلت دیے جانے والوں میں سے. آج تک عزازیل زندہ ہے، عزازیل آج تک زندہ ہے، جب سے پھینکا گیا قیامت تک ہوگا، وہ بھڑکاتا ہی رہے گا. اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، اس لیے دیکھو ابلیس نے عزت کی قسم مانگا ہے، نبیوں نے اپنی رب کی عزت کی قسم کہا ہے. ہر ایک کو عزت پیاری ہوتی ہے، اپنی جان سے زیادہ عزت پیاری ہوتی ہے. یہ تو اللہ اپنی عزت رکھتا ہے، وہ عزت کے قابل کا ہے. اللہ اکبر. اللہ تجھے تیری عزت کی قسم میں شیطان مردود سے بچا دے، نفس کی خواہشوں سے مٹا دے. میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، سو تیری عزت کی قسم میں سب کو ضرور گمراہ کروں گا. ان میں سے تیرے مخلص ہوں گے. دیکھیں لہ الدین، مخلصین. عبادت کیسے کریں گے؟ خاص اپنے رب کو. تب کیا بنائیں گے اللہ تعالیٰ؟ خاص بندے بنا دیں گے. اگر کسی کو جوڑو گے تو ابلیس کے ساتھ رہو گے، خاص عبادت کرو گے تو خاص بندے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے شیطان کہتا ہے ان میں سے تیرے مخلص خاص بندوں کے سوا. اللہ نے فرمایا سچ ہے، میں سچ ہی کہتا ہوں، میں ضرور جہنم بھر دوں گا. لَمَجِرْنَا مِنَ النَّارِ لَمَجِرْنَا مِنَ النَّارِ لَمَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. تجھ سے اور سب سے تیرے پیچھے چلیں گے جو بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجر نہیں مانگتا. میں جو تبلیغ کر رہا ہوں میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں کیا؟ گھر مانگ رہا ہوں، کھانا مانگ رہا ہوں، کچھ دولت مانگ رہا ہوں، کچھ پوچھ رہا ہوں؟ نہیں نا. بس اللہ کے ہو جاؤ. اور میں نہیں ہوں بناوٹ کرنے والوں میں سے. قرآن نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. دیکھو قرآن جہان سب کے لیے نصیحت ہے. اس کا حال تم ایک وقت کے بعد جلدی ضرور جان لو گے. اب لاسٹ میں قرآن کے سٹوری کا کلائمیکس آ گیا. لاسٹ میں اللہ نے کہہ دیے
اسے غور و فکر کر کے سمجھو، اس کا حال تم ایک وقت کے بعد جلدی ہی ضرور جان لو گے۔ اب جو کر رہے ہو کرو، شاید تم جہنم میں ہی رہو گے، شاید بیچ میں رہو گے، شاید زخوم کھاؤ گے، سدھر جاؤ، نہیں تو تم بھی آ جاؤ جہنم میں ہی، تم اپنے آپ کو دیکھ لو گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ سورہ زمر، یہ سورہ سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمد اب للہ کون رب کون تیار ہیں؟ العالمین۔ کون کون تیار ہیں پردے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، یا وقت چاہیے ابھی؟ الحمدللہ میں عالیہ بجے تیار ہوں، انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بإذن تیار اللہ ہوں۔ تعالی نہیں بإذن تیار اللہ ہوں۔ تعالی۔ اب پیاری بہنا وقت لگے گا کیا؟ اب وقت لگے گا کیا پیاری بہنا؟ وقت نہیں لگتا، ایک مہینے سے تو جدوجہد چل رہا ہے دماغ میں۔ چل رہا ہے، اب اس کے بعد کوئی دیری نہیں کریں گے، جلدی کریں گے ہم لوگ بھی، کوئی انشاءاللہ دیری بسم نہیں۔ اللہ۔ آخر میں ڈکلیئر کر دیا اللہ نے، بول دیے حال ایک وقت کے بعد جلدی ضرور جان لو گے۔ اللہ نہیں تو ڈالے گا قسم تیرے جلال کی، تیری عزت کی، تیرے شان کی، تیری وحدانیت کی۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ کر دے، جنت الفردوس میں داخلہ کر دے، جنت الفردوس میں داخلہ کر دے۔ ہمارا مطلب کیا ہے؟ جنت کو جانے کا ہے، دوزخ جانے کا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کا ہے یا ناراض کرنے کا ہے؟ ہم نے کیا محبت ہے؟ دنیا محبت ہے یا ہمیشہ کا گھر محبت ہے؟ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے ہم لوگوں کو۔ سورہ زمر، لوگوں کا مجمع، ٹیم آف پیپل، لوگوں کو جمع کرنا، مجمع۔ یہ 6واں ہے سورہ۔ ہم نے احزاب کے بعد صبا کرے، فاتر کرے، یاسین کرے، صافات کرے، سوات کرے، ہے نا؟ ابھی زمر کر رہے ہیں، سورہ زمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پورے 13 مکی سورہ ہے نا۔ سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ عزیز، کے بعد کا سورہ کھولو۔ یاد رکھتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ، اللہ مجھے مچھر کاٹ رہے ہیں، مجھے بچا لے جہنم سے، دنیا کے عذاب سے بھی بچا لے۔ حامیم، تنزیل الکتابی من اللہ العزیز حکیم، کیا علیم لکھا ہے؟ علیم، علیم، علیم۔ علیم، پہلے حکیم لکھا ہے، بعد اس کے میں بعد علیم، علیم، علیم۔ علیم۔ یہ ناموں کو یاد رکھو، یا عزیز الحکیم، یا عزیز الحلیم، یا عزیز العلیم بول کے دعائیں مانگا کرو، یاد رکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اریٹیٹ ہو رہا ہے اللہ، جہنم آتے ہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ الزمر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ، کتنوں کو میں بھٹکائی تھی، کتنوں کو میرے راستہ خراب کی تھی، مجھے معاف کر دے اللہ۔ الا للہ دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا یقربونا الی اللہ زلفا۔
شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب کے نام سے میں شروع کرتی ہوں۔ اللہ تو قبول کر لے۔ یہ خطبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ 590 میں جب گئے تھے تب یہ نازل ہوا ہے۔ جو لوگ حبشہ گئے تھے نا ہجرت کر کے 590 میں، جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، یہ آسمان سے خطبہ آیا ہے۔ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ سب سے مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے نام سے میں ہوں۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، بس اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے خاص کر کے۔ جب تک خاص نہیں کرو گے عبادت قبول نہیں ہے۔ یاد رکھو، خبردار، اللہ خبردار، یاد رکھو۔ میں نے کہا تھا میں جتنی شرک و بدعت کرتی تھی، کہتی تھی بزرگان دین لے کے دیں گے، یہ ایک وسیلہ ہے۔ یہ آیت میں اللہ نے یہ پول کھول کے میرے دل کو اتنا بدلے، آج کسی صورت میں کسی کے لیے تیار نہیں ہوں میں۔ یاد رکھو عبادت خاص 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 اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو لوگ اس کے سوا دوست بناتے ہیں، اولیاء من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنا اور کہتے ہیں ہم صرف اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ قرب کے درجے میں ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، یعنی اللہ سے لے کے دیں گے بزرگان دین۔ یہ لوگ کہتے تھے، میں کہتی تھی، ہم کئی لوگ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، مجھ سے کوئی کچھ لے کے دیں گے نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں؟ بے شک اللہ ان کے درمیان اس امر میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی جھوٹے کو، ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ سے لے کر کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ خاص میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو بھی نہیں جوڑو، کوئی مجھ سے لے کر نہیں دیں گے۔ اب جتنے درگاہوں کو جاننے والے، جتنے بزرگان دین کو لے کر دیں گے کہنے والے، یہ آیت ہے، آیت نمبر 3 ہے سورہ زمر کی، جو ہلا کے رکھ دی ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام وثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو وأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا الله أكبر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه
نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا. یا اللہ کا مقرب بنا دے، بے شک اللہ ان کے درمیان اس امر میں فیصلہ فرما دے گا جو اختلاف کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی جھوٹے کو، ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا. غور سے دیکھ لینا، اگر آپ جھوٹے ہیں، اگر ناشکرے ہیں تو یاد رکھنا قرآن آپ کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ناشکری نہیں کریں گے. اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا حسن عبادتک. اللہ چاہتا ہے کہ بنا لے کسی کو اپنی اولاد تو اپنی مخلوق میں سے کس کو چاہتا چن لیتا. اگر بنانا ہے تو خود چنتا تھا. وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ تعالیٰ، یکتا ہے، زبردست ہے، واحد القہار. الیوم ملک الیوم، اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے؟ انا واحد القہار. آخری دن، آخری بات اللہ کہیں گے میں اکیلا ہوں، اکیلا ہوں قہر برسانے والا. اللہ تعالیٰ دیکھیں غفار قہار مل کر آتا ہے. آپ غفار میں نہیں رہ جانا، قہار کو یاد رکھنا. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو درست تدبیر کے ساتھ بنایا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ بنایا ہے. کیا پلاننگ ہے خود اس کو معلوم ہے. وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے، گھٹاتا بڑھاتا ہے. میں دعا جب مانگتی ہوں ایسے ہی مانگتی ہوں، رات کو لپیٹنے والے، دن کو سمیٹنے والے، اور آسمان پہ پردے ڈالنے والے. اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، ہر ایک مدت مقرر تک چلتا ہے. یاد رکھو غالب بخشش والا ہے. اس نے تن واحد آدم سے پیدا کیا ہے. یہ ایک آدم سے اتنی کروڑوں کی نسل چلی ہے. ایک ہی باپ ہے ہمارا، ہمارے بچے، ماں باپ، ہم ساری اولادیں آدم علیہ السلام کی ہیں. ہمیں کیوں محبت ہو گئی ہے آپس میں ایک دوسرے سے؟ کیا وجہ ہے؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ہمارے ماں باپ ہیں. باقی یہ جو ماں باپ ہیں سلسلہ چلنے کے لیے ہیں، مگر اصل ماں باپ ایک ہی ہیں ہم سب کے. یہی بات پہ ہم سب میں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی خاطر محبت ہوئی ہے. اس نے سے ان کا جوڑا بنایا، تمہارے لیے چوپائے میں سے 8 جوڑے بھیجے. تھوڑی دیر پہلے بات ہو چکی ہے. وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے 3 تاریکیوں میں سے. دیکھیے سائنٹسٹ کو بھی یہ بڑے بڑے سائنسدانوں کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. ہمارا قرآن بچوں کو سکھا دیتا ہے. تاریکیوں کے اندر میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت ہے. یہ ہے تمہارے اللہ، تمہارے پروردگار اسی کے لیے ہے. دیکھیے ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیں ہیں. کون سی تاریکی ہیں؟ کون سے اندھیرے ہیں؟ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کون سا پردہ ہے؟ پیٹ کے اندر ایک پردہ ہے، وہ ایک اندھیرا ہے. اس کے اندر یوٹرس ہے، یوٹرس ایک اندھیرا ہے. یوٹرس کے اندر ایک جلڈی ہوتی ہے، وہ ایک اندھیرا ہے. یہ 3 کیفیتوں میں پیدا کیا ہے اللہ نے. 3 کی راز 3 اللہ ہی جانے. بچپن، جوانی، بڑھاپا، صبح دوپہر شام. اس میں کئی مثالیں ہیں 3 میں. طاق اللہ نے پسند کیا ہے. تیسری کیفیت یہ ہے کہ تمہارے اللہ پروردگار اسی کے لیے ہے. بادشاہت اسی کے سوا کوئی معبود نہیں. تم کہاں پھر جاتے ہو؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کہاں پھر جاتے ہو؟ تم کو 3 اندھیروں سے پیدا کیا ہے، ایسے اندھیروں میں رکھ کر، اندھیرے میں تمہاری شکل و صورت میں نے بنایا ہے. چہرہ بنایا، جسم بنایا، مکمل بنایا. 3 اندھیروں میں بنا کر تمہیں لایا ہوں. میں ایک معبود ہوں، میں اکیلا ہوں. لا الہ الا ہوں، نہیں ہے میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی بھی میرے سوا عبادت کے لائق. تم کیوں پھرے جاتے ہو؟ پھر دوبارہ پڑھ کے دیکھو، یہاں دیکھو، الملکو لہو ذالکم اللہ ربکم لہو، تمہارا پروردگار مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو کیوں تم پھرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، غنی ہے، بہت رئیس ہے وہ. اللہم انا اللہ ذکری کا شکری کا حسن عبادتک. اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری. اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا ناشکری. اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے لیے اسے پسند کرتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو تم کرتے تھے. بے شک وہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے. جب انسان کو کوئی سختی پہنچے
اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو گئی، وضو بناؤ، وضو بناؤ، نماز پڑھو، رب کو پکارو۔ یہ طریقہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر وہ جب اسے اپنی طرف سے نعمت دے تو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں پریشانیاں آتی، روتی، گڑ گڑاتی، روزے رکھتی، منتیں کرتی، خوشیاں آتے ہی پہ نوٹ کے ساتھ سور کی شادی محلوں کو، پارٹیوں کو، ہوٹلوں کو نکل جاتے ہیں۔ اس کے لیے اس سے قبل اللہ کو پکارتا تھا، اور وہ اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے۔ کیوں بنا؟ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے اگر ہم کسی کو جوڑ لیں گے تو۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے درہم و دینار کے بندے۔ ہم نے کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ اب یہ ساری الہ کی بات آئی، اب ہم نے ہوا کی بات آئی، پھر اس کے بعد خواہشوں کو الہ بنانے کی بات آئی۔ ہم اللہ کو یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی بندگی کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ ہم پیسہ حرام کے طریقے سے کمانا ہے، پیسہ حرام کے طریقے سے کمایا جا رہا ہے۔ اب زندگی دین کے طریقے سے نہیں کی جا رہی ہے، ایک اللہ نہیں بنائے ہیں، ایک اللہ کو مان نہیں رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو الہ بنا لیے، اپنے آپ کو معبود بنا لیے ہیں۔ ہم شریعت کے اوپر زندگی نہیں کر رہے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مان رہے ہیں۔ ہم شریعت اپنے حساب کی لائے ہیں، اپنے قانون پہ چل رہے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مان رہے ہیں۔ ہم لوگ پیسے کی اتنے بھوکے ہو گئے ہیں، پیسہ ہمیں اتنا پسند آ گیا ہے۔ ہندوؤں تو دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو خود پیسوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ پیسوں کو آنکھوں کو لگا لگا کر رکھتے ہیں مسلمان۔ ہندوؤں کو کیسے کرتے ہیں اسی طریقے سے آنکھوں کو پیسے آنکھوں کو لگاتے ہیں، اٹھا کے رکھتے ہیں۔ ہمارا قانون، ہماری شریعت، ہماری شادیاں، ہمارے بچوں کے جاب، ہماری زندگی، کوئی چیز بھی دین کے طریقے پہ ہے ہی نہیں۔ ایک اللہ کی کہاں عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم خود کی عبادت کر رہے ہیں، خود کے قانون کی عبادت کر رہے ہیں، خود کی شریعت کی عبادت کر رہے ہیں، خود کے طریقوں کی عبادت کر رہے ہیں، خود کی عبادت کر رہے ہیں۔ چھوڑو بتوں کو، ہم خود کی عبادت کر رہے ہیں۔ مائی میری بات نہیں، مائی نہیں سننے والی، مائی نہیں کرنے والی، انا خود کی ہم عبادت میں بیٹھ گئے ہیں۔ چھوڑو یہ سورے کو پڑھنا ہی کیا ہے، ہم تو ہے ہی نہیں، پھر ابلیس ہٹا دے گا۔ ہم سچے دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہم ہر بات میں اللہ کا قانون لائیں گے، اپنی زندگی اللہ کے قانون پہ کریں گے، اللہ ہمیں ضرور ہٹائے گا ان برے بدعمالوں سے، ہمیں شریعت پہ ہمیں لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عبد الدینار نہیں بنائے گا، عبد الرحمن والے بنیں گے، ہم عبد الدینار نہیں بنیں گے ہم لوگ۔ پانی پینے ڈر لگ رہا ہے۔ امن امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له دين فاعبدوه ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے سجدہ ریز ہو کر، ایک لحظہ، اپنے کفر سے تھوڑا بے شک تو دوزخ والوں میں سے ہے۔ کیا یہ ناشکرہ بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے؟ اللہ رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ سجدہ ریز ہو کر اور کھڑے ہو کر وہ آخرت سے ڈرتا ہے، رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ اللہ تو سے ڈرتے بھی ہیں، رحمت کی امید بھی کرتے ہیں، تیرا قانون ہمارے گھروں میں کر دے اللہ۔ آپ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا برابر ہے جو علم رکھنے والا جو علم نہیں رکھنے والا؟ اس کے سوا نہیں، یہ عقل سلیم والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ جس کی عقل میں فکر ہے آخرت کی، جس کی عقل سمجھتی ہے یہ ٹیمپریری گھر ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، اسی کو نصیحت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، میرے بندوں، اللہ پکار رہے ہیں، لبیک رب العالمین، لبیک یا رحم الراحمین، لبیک یا ذوالجلال والاکرام، لبیک رب العرش العظیم، قل یا عبادی، فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اس کے سوا نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب پورا پورا دیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، خاص کر کے اسی کے لیے عبادت، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں مانو۔ مصیبت آ گئی اللہ تعالیٰ کو پکارو، خوشی آ گئی اللہ تعالیٰ کو پکارو، کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کو پکارو، کوئی ظلم کر رہے ہیں بچیوں کو اللہ تعالیٰ کو پکارو، کوئی تکلیف دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارو، دیکھو اس کے بعد کا انجام۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں فرما برداروں میں سے پہلا میں ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ میں پہلا فرما برداروں میں پہلا میں ہوں۔ آپ فرما دیں، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں میں پروردگار کی ایک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ آپ فرما دیں، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں میں پروردگار کی ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، میں اسی کے لیے اپنی عبادت خاص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ دیکھو ساری باتیں کتنی اچھی طریقے سے ایک نبی سے ہمیں بلوایا جا رہا ہے۔ بس تم جس کو چاہو پرستش کرو اللہ کے سوا، تم جس کو چاہے کرو، قیامت میں عذاب ہے اٹھا لو۔ آپ فرما دیں، بے شک گھاٹا ہے، بے شک گھاٹا پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا۔ وقوا انفسکم اہلکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ روز قیامت خوب یاد رکھو، یہی ہے شریر گھاٹا۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کی چادریں ہوں گی۔ اللہم اغفر لی، ہم پڑھ چکے ہیں، آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے، سلوائیں گے کپڑے، مطلب کیسے چمٹ کے رہیں گے جسم کو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ اللہ، جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں مجھی سے ڈرو، اے اللہ
تجھی سے ڈرتے ہیں، تیری رحمت میں چھپا لے، ہمیں طاقت قوت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، شیطان سے، نفس کی خواہشوں سے تو بچا لے۔ ہم سب تیرے حوالے کرتے ہیں، آج اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تیرے سپر کرتے ہیں۔ توکلت علینا یا ربی فوت علیک امری۔ جو لوگ شیطان سے بچتے رہے، اس کی پرستش کریں، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوشیاں مناؤ۔ کتنا اچھا بولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں بھی آیا تھا، خوشیاں مناؤ، خوشخبری ہے۔ سو آپ میرے بندوں کو خوشخبری دیں جو پوری توجہ سے بات سنتے ہیں۔ قرآن توجہ سے سن رہے ہیں نا، ہم لوگ کانوں کو ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، لگا کے سن کے پورا پورا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے۔ تیرے سوا کوئی قبول نہیں کر سکتا، بس تو قبول کر لے۔ بس کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، سب سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اخلاقاً بات کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یہی لوگ ہیں عقل والے، اولو الالباب۔ اللہ میں اولو الالباب بنا دے۔ لا اور تو کیا جس پر عذاب کی وہی ثابت ہو گئی، کیا تم اسے بچا لو گے؟ بالکل بھی نہیں۔ جو آگ میں گر گیا، آگ میں گر گیا۔ لیکن الذین تقوا ربهم لهم غرف فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، خشا ڈر، تقشعر بال کھڑے ہوتے ہیں، رونتے کھڑے ہوتے ہیں۔ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة کہاں چھپے ہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کہاں چھپے ہیں؟ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلهم فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون فذاقهم اللہ الخزي فی الحیاة الدنیا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا في شركاء ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما
لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تو کیا جس پر عذاب کی وہی ثابت ہو گئی، کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ میں گر گیا؟ جو لوگ ڈرے اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بنائے بالا خانے محلات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اسے چشمہ بنا کر زمین میں چلایا، پھر اسے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، مختلف رنگوں کے انسان بھی نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر پیلے پڑ جاتے ہیں، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، پھر مر جاتے ہیں. بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. معاف کر دے اللہ، ہم نے بہت کفر کیے، آج بھی ہم صحیح دین پہ نہیں ہیں. نہ ہمارے گھروں میں اچھائی ہے، نہ گانے، یہ ٹی ویاں، یہ شادیاں، یہ طریقے، یہ ہیپی برتھ ڈے، یہ اینیورسری، یہ جھوٹ، یہ فیشن، یہ تکبر. کہاں چھپے، کہاں جائے؟ بچا لے ہم سب کو جہنم سے. اب تیرا ہی کام ہے، تجھے بچانا ہے، ہمیں نہیں معلوم، تیرے حوالے کر دی، ہمیں تو ہمت نہیں ہے. ہم سب کو تو بچا لے اللہ، تو ہم سب کو تو بچا لے. بس کیا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، ہمارے سینے کو تو کھول دے. ہم گھر والوں کو سب کو ہمارے سینے کھول دے، اسلام کے لیے کھول دے، دین کے لیے کھول دے، ہمارے بچوں کو کھول دے، ہماری نسلوں کو کھول دے. تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. اللہ تو نور نلا نور عطا کر دے. کیا وہ اور سنگ دل برابر ہے؟ سو خرابی ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہے. اللہ ہمارے گھروں میں کئی لوگوں کے دل سخت ہیں تیری یاد سے، تیری یاد میں نرم کر دے، نرم کر دے ان کے دلوں کو، سب کے دلوں کو نرم کر دے. ہمارے گھر والوں کے، رشتہ داروں کے، بیس لاسوں کی امت کے دلوں میں سختی ہٹا دے. دل میں یاد، تیری یاد ہمیشہ کرنے والے دل بنا دے. کئی لوگ گمراہی میں ہیں، کھلی اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے قرآن. ایک کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی بار بار دہراتی گئی ہیں، متشابہ ہے مسانی. ہم نے پڑھے نا سورہ فاتحہ بار بار، سبات المسانیہ. اس سے بال رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن پڑھے جاتے ہیں، تو رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح جسم کی کھڑ جاتی ہے جب جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں. حمیم و غساق جب پڑھتے ہیں، جب جہنم کے بیچ کا گڑھا پڑھتے ہیں، جب خبر کے بارے میں پڑھتے ہیں، روح نکالنے کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں، جو فرشتے بار بار بدلتے ہیں، صبح و شام کو فرشتے آتے ہیں، کسی کی میت ہوتی ہے، پل پل میں خوف لگتا ہے. قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ڈرتے ہیں، رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کی جلدوں پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف راغب ہوتے ہیں، رغبت کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کی ہدایت. وہ ہدایت تھی جو قرآن بار بار پڑھتے رہیں، بخشتے رہیں، کرتے رہیں. قرآن پڑھ کے ڈر کے اپنے آپ کو بدل ڈالنا. رات کو ساری عورتیں بیٹھی ہیں پڑھنے کے لیے، دن بھر بیٹھی ہیں، اللہ کے ڈر سے کوششیں کر رہے ہیں، پوری طرح سے ہو رہے. یہ ہوتے ہیں نرم دل. اسے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ ہمارے گھر میں کئی لوگ گمراہی پہ ہیں، سب کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پہ تو ڈال دے. رات کو تجھ سے مانگ رہے ہیں، ليلۃ القدر ہوگی یا رات ہوگی، کیا ہوگی تجھے معلوم. یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جہنم تو نے بجایا ہے، لاکھوں کروڑوں جہنم سے نکال رہے ہیں. ہمیں بھی جہنم سے نکال دے، ہمیں بھی جہنم میں سے ہٹا دے. جنت ہی تو کہہ دے، کن کا فیصلہ کر دے. کن کہا ہے اللہ تو نے، کن کہا ہے.
کن کہے تو ہو جاتا ہے. جیسے ہم دعا مانگ رہے تھے، آج ایک معجزہ دکھایا تو نے، دعا میں ہی تھی بارش شروع کر دیا تو نے. تو خوش ہوتا ہے تو جانتے ہم تجھے. کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچاتا ہے، اہل جنت کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں کو کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو، لا ہمیں جنت کا مزہ چکھا دے، لا ہمیں جنت کا مزہ چکھا دے، لا ہمیں جنت کا مزہ چکھا دے. جو تم کرتے تھے، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا جہاں سے انہیں خیال بھی نہ تھا. بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا تھا. ہم ایک دعا سیکھے تھے، اللہم ربنا یہ یاد ہے؟ کسے یاد ہے یہ دعا؟ خزی فی الحیات دنیا والعذاب الآخرہ. کون پڑھتے ہیں یہ دعا؟ میں عالیہ وجہ، بولو. میں پڑھتی ہوں وجہ. اللہم اللہم ربنا، عزت دنیا، ربنا بولو. کون پڑھتے ہیں اللہم دعا؟ زور سے پڑھے، مہربانی ہوگی. دنیا والآخرہ وجہ. کوسی ربنا لا تزغ قلوبنا. نہیں، خزیت دنیا والآخرہ. ہاں 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 ہاں، یہ پڑھتی ہوں دعا، مگر شروع کیسا شروع کرتی اسے؟ اللہم خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم ربنا. اللهم ربنا. میں انڈر لائن کرتی ہوں، کل یہ دعا بھیجیں گروپ میں، سب یاد کریے گا. خزی دنیا والآخرہ. آگے جا رہی ہوں. اور البتہ آخرت کا عذاب بہت ہی بڑا ہے. کاش وہ جانتے ہوتے. تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کی، ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے، ہر قسم کی، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں. خرابی قرآن عربی زبان میں ہے، کسی بھی کجی کے بغیر، تاکہ پرہیزگار اختیار کر لیں. اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، یہ ایک آزاد غلام ہے، اس میں کئی آقا ہیں، شریک ہیں جو آپسی ضدی جھگڑالو ہیں، اور یہ ایک آدمی کا غلام ہے. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک انسان کے کئی آقا ہیں، کئی اس کے اونر ہیں. وہ اونر بولتا ہے یہ کرو، وہ اونر بولتا ہے وہ کرو، وہ اونر بولتا ہے وہ کرو. ایک آدمی کا ایک ہی غلام ہے. کیا اچھا ہے ایک آقا کی غلامی کرنا یا کئی آقا کی غلامی کرنا؟ کیا پسند ہے آپ کو؟ ایک اللہ کی. ایک آقا کی غلامی کرنا. ہم لوگ کبھی 11ویں کرتے، کبھی 12ویں کرتے، تو کبھی پور کے فاتحہ کرتے، تو کبھی چٹی کرتے، دیواراں دھوتے دھوتے پینٹنگ کرتے کرتے تھک جاتے تھے. آج کتنا دین میں آسانی ہے ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے. کبھی اجمیر چلے گئے تو کبھی یاد کرتے، کبھی یہ بابا ناراض ہو جائیں گے، کبھی انہوں ناراض ہو جائیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کدھر کے نہیں تھے. تو یہ ایک اللہ کی عبادت صحیح طریقے، اتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے. میرے لیے زندگی میں سب سے بہترین، میں دین میں داخل ہو کر لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر داخل ہو کر، اس سے بڑھتی کہیں سکون ہی نہیں ہے. ایک آقا کی عبادت بہترین افضل ہے. وہ اللہ تعالیٰ ایک رب کی عبادت کریں. دونوں کی حالت برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. بے شک تم مرنے انتقال کرنے والے ہو، اور وہ بھی مرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں بے شک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میتون، مرنے والے ہیں. انہم، بے شک وہ بھی جو تم کو تکلیفیں دے رہے ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ سن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اکیلا زندہ ہے، اکیلا سنتا ہے. درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہم صلی علی محمد، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ، سلام علی رسول مرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید المجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید. پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. یہاں پہ میں نے ختم کر دی.
20 پر 3 ومالیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الحمدللہ نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے پروردگار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پروردگار ہم نے سورہ میں یاسین پڑھے، سورہ دل پڑھے، کافی چیزیں ہم نے پڑھے، سے دعائیں مانگتے رہے، منتیں کرتے رہے، تو بہت معجزے دکھا رہا ہے۔ قرآن کریم کے پر نمل کے ٹائم پہ چینٹی بھیجا ہے، دعا مانگتے ہی بارش بھیجتا ہے، ہر طرح سے تو زندہ، ہر پل تو سن رہا ہے۔ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے دنیا کی زندگی میں، شریعت کے ساتھ، تیرے قانون کے ساتھ، تیری رضا کے کاموں کے ساتھ، تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، تیری رضا کے کاموں کے ساتھ زندگی کرا لیں۔ اے اللہ تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، تیری ناراضگی سے بچا لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الحمدللہ نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔